درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. والسلام عليك يا رسول الله، والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فليعملوا بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق علیہ. روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ سچے مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر اسی قدر خون کی پھٹک، پھر اسی قدر لوتھڑا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ 4 باتیں بتا کر بھیجتا ہے. تو وہ فرشتہ اس کے کام اور اس کی موت اور اس کا رزق اور اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ لکھ دیتا ہے. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے بعض جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جنت میں اور اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اچانک نوشتہ تقدیر سامنے آتا ہے اور وہ دوزخیوں کے کام کر لیتا ہے، پھر وہیں پہنچتا ہے یعنی دوزخ میں. اور تم میں سے بعض دوزخیوں کے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ بچ جاتا ہے، اور پھر وہ جنتیوں کے کام کرتا ہے، اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. آج کی حدیث پاک نہایت عبرت انگیز سبق اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. جس حدیث پاک سے ہم نے ترجمہ کیا ہے تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے. ابھی ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آج حدیث میں دو اصطلاحات، ایک اصطلاح تو پرانی ہے صادق کی، ایک اصطلاح ہمیں نئی ملی ہے مصدوق. اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ یعنی صادق اور مصدوق. قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الصادق المصدوق. اس کے معنی کیا ہیں؟ صادق وہ جس کے سارے اقوال سچے ہوں. صادق وہ جس کے سارے اقوال سچے ہوں، یعنی جس کی بات سچی ہو اسے صادق کہتے ہیں، اور جو اپنے اعمال میں سچا ہو اسے مصدوق کہتے ہیں. کیونکہ علم کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے. تو جو میرے دوستو جس کے اقوال سچے ہوں اسے صادق کہتے ہیں، جس کے اعمال سچے ہوں
اسے مصدوق کہتے ہیں۔ اور صادق وہ جو ہوش سنبھال کر سچ بولے، کیا کر کے؟ ہوش سنبھال کے، یعنی بولنے سے پہلے لفظوں کو تولنا اور ہوش سنبھالنا یہ ضروری ہے۔ آپ ہر ایک بات ہر ایک کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جو بات اپنے چھوٹے کے سامنے آپ کر سکتے ہیں وہ بات اپنے بڑے کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جو بات آپ اپنے بھائی کے سامنے کر سکتے ہیں وہ والد کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جو بات بیٹے کے سامنے کر سکتے ہیں وہ بھائی کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو باتوں کو تول کر بولنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق۔ اور پھر میرے دوستو یہ کہ جو اپنی زبان سے کہہ دے، اب یہ کون ہے؟ مصدوق کے بارے میں، کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ دے اللہ ویسا ہی کر دے، اسے مصدوق کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ والے مصدوق بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ دونوں اصطلاحیں خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور مصدوق بھی بنا کر بھیجا، اور جمی اوصاف حمیدہ سے متصف فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس عالم میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی نبوت کو تمام کائنات پر جاری فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف زمین والوں کے نبی ہی نہیں بلکہ حضور آسمان والوں کے نبی بھی ہیں۔ حضور عرشی و فرشی اور کائنات میں جتنی بھی کائنات کی ابتدا و اختتام ہے، حضور ساری ابتدا و اختتام، ساری انتہا و ابتدا، سارے عرشیوں اور سارے فرشیوں کے رسول ہیں۔ یہاں پر آپ سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی فرشی تو سمجھ میں آتا ہے یہاں انسان رہتے ہیں، عرش تو خالص رب کا تخت ہے، تو آپ نے یہ جو عرشی کا لفظ استعمال کیا ہے کس کے لیے کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ بہت سارے ملائکہ صرف عرش سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو عرش اعظم کا، عرش الہی کا طواف کرتے ہیں، اور ان کی تسبیحات طواف کے وقت جاری رہتی ہیں، تو انہیں عرشی ملائکہ کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو عرش پر عبادت میں مشغول ہیں۔ تو اس طرح سے عرشی مخلوق بھی ہے، جیسے فرشی مخلوق ایسے عرشی مخلوق بھی ہے۔ تو لہٰذا صادق اور مصدوق کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری چیز فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، یعنی یہ جو مادہ ہے یہ شکم مادر میں 40 دن کے پیریڈ سے، 40 دن کے جو ہیں مرحلوں سے، یعنی مرحلے کا دورانیہ 40 دن ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا فی بطن امہ، ماں کے شکم میں 40 یومن، 40 دن تک نطفہ، ثم یکون علقہ، فرمایا 40 دن کے بعد پھر علقہ یعنی خون کی پھٹک، پھر اس کے بعد فرمایا کہ نطفہ کے بعد فرمایا ثم یکون مدغہ، پھر 40 دن کے بعد لوتھڑا بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو جب یہ لوتھڑا بن جاتا ہے، کیونکہ ہم تقدیر کا باب پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ یاد ہے کسی کو؟ یہ سب کو یاد ہے؟ جی یاد ہے نا سب کو؟ کون سا باب پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب تقدیر کا ہم باب پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تقدیر کے ذکر میں یہ چیزیں کیوں آئیں؟ اس لیے کہ نطفہ، پھر میرے دوستو جو ہے علقہ، پھر مدغہ، یہ 40 دن کے 3 مرحلے اس کے اوپر گزر گئے اللہ کی تخلیق پر۔ اب اس کے بعد میں اس میں روح پہلے نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو 4 باتیں بتا کر بھیجتا ہے، اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ملکن باربعین کلمات، 4 چیزیں، فیکتبو، وہ لکھتا ہے کیا؟ عملہ، عمل کون سے کرے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ عملہ، اس کا عمل کیا ہوگا؟ وَأَجَلَهُ، اس کی موت کیسے اور کتنی عمر میں ہوگی؟ وَرِزْقَهُ، اور اس کا رزق کتنا ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ اب کتنی چیزیں ہوئی ہیں یہ؟ جی شاباش، 3 چیزیں ہوئی۔ اب چوتھی چیز اللہ تعالیٰ، چوتھی چیز جو اس کو بتا کے بھیجتا ہے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، آیا یہ بدبخت ہے یا نیک بخت؟
یہ بدبخت ہے یا بولو نیک بخت. اللہ تعالیٰ اس کی یہ 4 چیزیں بتا کر پھر بھیجتا ہے اس کو، اور پھر وہ یہ 4 لکھ دیتا ہے. اور غور کریں نا تو انسان کی پوری تقدیر انہی 4 کے اندر ہوتی ہے. پوری تقدیر انہی 4 چیزوں کے اندر ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اور پھر وہ اس کا یہ سب کچھ لکھ دیتا ہے. پھر فرمایا جب یہ سارا اس کی ابھی روح نہیں پھونکی گئی، سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد فرمایا ینفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. جو ماں کے پیٹ میں ایک مدغہ بن چکا ہے اس کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے. اب وہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ابھی ہاتھ پاؤں تو نہیں بنے لیکن وہ مدغہ زندہ ہو جاتا ہے. اور میرے دوستو، حکماء اور طب کے علماء نے فرمایا کہ اس مدغے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس مدغے کے اندر جو ہے قلب کی حیت کو بنا دیتا ہے، پھر روح اس کے اندر پھونکی جاتی ہے. یعنی پتہ چلا جسم انسانی میں جو چیز سب سے پہلے بنتی ہے شکم مادر میں، ایک اپنے ظاہری وجود کے ساتھ خون کے لوتھڑے میں سے، تو وہ سب سے پہلی چیز انسان کا دل ہے، قلب. اللہ اس کو بناتا ہے، پھر اپنی روح کو اس کے اندر پھونک دیتا ہے. اچھا، اب 4 چیزیں پہلے لکھی گئی، روح بعد میں پھونکی گئی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم فرمائی. قسم، اب یہ یاد رکھو ساری حدیث کنٹینیو چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ کہو دیکھو یہی بے خبری ہوتی ہے کیا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا بندے کی پیدائش کا، نطفے کا، علق کا، مدغہ، یہ سارا پیدائش کے باب تھا. پھر آ گیا جی روح، ٹھیک ہے جی، پھر آ گئی جناب تقدیر. تو جو بندہ بات کے تسلسل کو، کنٹینیوٹی کو نہیں سمجھتا، وہ یہ الجھ جاتا ہے کہ یار یہ بات پہلے کیا تھی، درمیان میں کیا ہو گئی، بعد میں کیا ہو گئی، اس بات کا انجام کچھ اور تھا، آغاز کچھ اور تھا، اس بات کا انجام کچھ اور ہے. تو وہ بات صحیح ہوتی ہے، انسان کو اپنی عقل پر زور دینا چاہیے، نہ کہ کسی بات میں نقص نکالے. اگر بات کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی نا تو یہ اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کی عقل کیس میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے. ذرا بولو پچھلی دفعہ کا درس کس میں ہے؟ عجز میں. یاد آ گیا بھائی؟ اچھا، یہ کس کس کو یاد تھا جی؟ بھول گئے تھے؟ پچھلی دفعہ کیا پڑھایا تھا عقل کے بارے میں؟ عقل کے بارے میں عجز اور کیس پڑھایا تھا. کون کون آیا تھا پچھلی مرتبہ؟ ماشاءاللہ آئے تو سارے تھے. تو یہ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی نا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی عقل کیس میں نہیں ہے، یعنی کارآمد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی حد کو پہنچ گئی، وہ عجز میں آ گئی، اس سے آگے بات نہیں آ رہی سمجھ میں. تو ہر نہ سمجھ میں آنے والی بات غلط نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اگر کسی کو احادیث سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہر علم سے اوپر علم والا ہے، اگر ایک سے سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کسی سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر اپنی عقل کا ماتم کرنے کی ضرورت ہے، پھر حدیث پہ یا سنانے والے پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات چل رہی تھی پہلے انسان کی تخلیق کی، پھر آ گئی روح کی، اور پھر حضور نے قسم فرمائی، ٹھیک ہے نا جی، کہ لکھی گئی تقدیر لکھ دی روح کے بعد. پھر حضور نے قسم فرمائی کہ جی بعض لوگ جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جنت میں اور بندے کے درمیان کتنا فاصلہ بچ جاتا ہے؟ 1 ہاتھ کا. اور پھر اچانک لکھا عہد کرتا ہے، یعنی نوشتہ تقدیر سامنے آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے کام کر کے دوزخ میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس کو قیاس کر لو دوسرے معاملے کے اوپر، ٹھیک ہے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی، ختم کہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن کنٹینیو ہے سب کچھ کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر تقدیر لکھی گئی. اور اس حدیث میں تقدیر سے متعلق جیسے ہر حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 یا 2 یا 3 باتیں یا جتنا طبیعت اقدس میں آیا اتنی باتیں سمجھائی ہیں مرحلہ وار، تو اس میں بھی ایک چیز سمجھا دی ہے. اس حدیث میں جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ ہے یہ جنت اور دوزخ والا. اور اس کے اندر مرکزی کردار کیا ہے؟ نوشتہ تقدیر. جنتی ہونا، جہنمی ہونا، نوشتہ تقدیر اور اعمال، اور پھر یکسر ان اعمال کا تبدیل ہو جانا،
کہ انسان پہلے نیک تھا، سارے کام کرتا، پھر وہ یکسر تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نوشتہ تقدیر، اب ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اگر اس میں ایک بنیادی چیز، اس بات کو کرنے اور پڑھنے اور سننے سے پہلے، اس پر درس دینے سے پہلے اس چیز کو دہرا دوں کہ ہم احادیث کے اندر یہ درس بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر نقص سے. اب آپ بول لیں گے ہر عیب سے. تو ظلم کرنا نقص اور عیب ہے یا نہیں؟ ظلم کرنا نقص اور عیب ہے. تو لازمی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جملہ نقائص سے پاک ہے، جملہ عیوب سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے سے بھی پاک ہے. اب یہاں پر جو فرمایا گیا نا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جنتیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر یہ جو عود کرتی ہے کوئی چیز تقدیر، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ ظلم سے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا بدلہ دیتا ہے. لیکن پھر آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرتے کرتے برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی بندہ برا ہوتا ہے، برائی کا عمل کرتے کرتے نیکی کی طرف آ جاتا ہے. آخر وہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے؟ اس چیز کو سمجھانے سے پہلے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کر دوں کہ ہاں ایسا واقعی ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ انسان میں اور جنت میں بچتا ہے، پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور ایک فاصلہ انسان کے اندر انسان میں اور جہنم میں بچتا ہے، پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں آپ کو پہلے سنا دوں میں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر اس گرہ کو کھولیں گے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے. سمجھ یہ لینا ہے ہم نے شروع سے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ ظلم سے، بس یہ سمجھ کے اب اس واقعات کو سنو. سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس. جی ابلیس. اور اس کا نام اس سے پہلے کیا تھا؟ جب یہ ہدایت پر تھا اس کا نام تھا ازرازیل. بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک وقت وہ تھا کہ وہ استاذ الملائکہ تھا. کیا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. شاباش. ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو. فرشتوں کا کیا تھا؟ استاد. اور منبر پتہ کہاں لگتا تھا اس کا؟ جنت میں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا. کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے. جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو اس نے وہ سجدہ نہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ الہی ہوا. فخرج فإنک رجیم. وہی جو کہاں منبر لگتا تھا، کہاں پہ سارے معاملات ہوتے تھے، اس کو کیا فرمایا؟ فخرج فإنک رجیم. ٹھیک ہے، حکم نہیں مانا، اس کو نکال دیا میرے رب نے. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب کوئی یہ خیال نہ کرے کہ نعوذ باللہ رب نے ظلم کیا، کیونکہ رب تو ظلم سے پاک ہے. یہ سمجھنے کے بعد پھر ہم ان سارے واقعات کو سمجھیں گے اصل اس میں معاملہ کیا تھا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں سے ہمیں ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے جو دیگر واقعات سے بھی ثابت ہوگی کہ بندے کبھی بھی پہلے اللہ کی دشمنی پر نہیں اترتے. مخلوق میں سے بدبخت لوگ، بربخت جنات، بدبخت انسان، وہ پہلے اللہ کی مخالفت پر نہیں اترتے، بلکہ پہلے وہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، وہ انبیاء ہوں. کتنی جماعتیں برگزیدہ؟ 4. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اخیر والی جو کیٹیگری ہے یہ اللہ والوں کی ہے، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں. انبیاء، صحابہ اور جناب میرے دوستو اولیاء. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو جماعتیں ہیں نا، ان کی مخالفت پہلے لوگ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دشمن بنتے ہیں. یہ پہلا واقعہ. کائنات کی ابتدا تو ہو چکی ہے، لیکن جب انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے تو اسی انسانیت کی ابتدا میں ہمیں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کہ شیطان سجدہ نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے
کیا اس نے کبھی رب کے سجدے کا انکار کیا تھا؟ بھائی 6 لاکھ سال عبادت کی تھی. کتنی عبادت؟ 6 لاکھ سال. اور روئے زمین پر ایک 4 انگل کی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہ 4 انگل رکھیں اور شیطان نے اپنے سر کو پیشانی کو وہاں پر اللہ کے سجدے کے لیے نہ رکھا ہو. کتنی عبادت، معمولی نہیں. 6 لاکھ سال گھاٹیوں میں اللہ کی عبادت، پہاڑوں میں اللہ کی عبادت، سمندروں میں اللہ کی عبادت، میرے دوستو خشکی پر اللہ کی عبادت. پھر اللہ نے اٹھایا آسمان پر پہنچایا، ترقی دی. پھر آسمانوں پر اللہ کی عبادت، پھر جنت میں اللہ کی عبادت. کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. 6 لاکھ سال کی عبادت، یہاں سے لے کر وہاں تک عبادتیں ہی عبادتیں. اللہ کے سجدے کا انکار تو نہیں کیا، نہ اللہ کا دشمن بنا. شیطان کی چال کو سمجھ لو کہ خود بھی جس طرح گمراہ ہوا تھا لوگوں کو بھی اسی طرح گمراہ کرتا ہے. کبھی لوگوں کو اللہ کی دشمنی پر نہیں ابھارتا. سب سے پہلے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی دشمنی اور مخالفت پر ابھارتا ہے. جب ایسا ہو جائے سمجھ لو گمراہی کی ابتدا ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گمراہی کی ابتدا ہو گئی. تو اب میرے دوستو جو ہے، پہلے اللہ کی مخالفت نہیں کی اس نے، نہ اس شیطان نے کی، نہ کسی کو اس طرح سے لگاتا ہے. پہلے اہل اللہ کی مخالفت کراتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، ان کی مخالفت کراتا ہے، یا ان میں سے ساروں کی یا کسی ایک کی. پھر وہ بندہ اللہ کے ہاں دشمن خدا شمار ہو جاتا ہے. اب اس نے اللہ کے سجدے سے تو انکار کیا تھا. اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر، آدم کے سجدے سے انکار کیا. لیکن بدبخت کی عقل میں یہ نہیں آیا، بدبخت کی عقل میں یہ نہیں آیا بھائی میرا کام ہے سجدہ کرنا، جدھر حکم دے ادھر کر لو. بات سمجھ میں آئی؟ یہی تو ہوتا ہے کہ جو حکم ملے اسے پورا کر لو. پھر نہیں آتی گمراہی میرے دوستو. اب اس نے کہا نہیں، اللہ کو سجدہ کروں گا. کیوں؟ کہ آدم جو ہیں وہ تخلیق کے لحاظ سے میں برتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہیں، یہ مجھ سے کمتر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بظاہر اس کی بات جو ہے نا وہ تھی قوانین کے مطابق، لیکن یاد رکھیں قانون ایک ہی ہے، قانون ایک ہی ہے جو سارے قوانین پہ حاوی ہے، اور وہ ہے تابع داری. وہ ہے تابع داری. یہ وہ قانون ہے جو سب قوانین پہ حاوی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب قانون کے مطابق جو کائنات کا قانون ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے افضل کیا چیز ہے؟ وہ سب سے افضل چیز کا نام ہے نور. کیا چیز؟ نور. اب فرشتے جو ہیں وہ نور سے ہیں. اچھا اس کے بعد جو دوسرے درجے میں یعنی نور سے نیچے جس چیز کا مرتبہ ہے تخلیق کے لحاظ سے، وہ مادہ کون سا ہے؟ وہ ہے نار. کیا؟ اور نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو. نور. نور کے بعد یہ سب سے افضل یعنی کہ تخلیق کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ سب سے افضل نور ہے. اس کے بعد جو اس سے کمتر ہے وہ نار ہے یعنی آگ، اور جو سب سے کمتر ہے وہ مٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے جو بات کی نا تو وہ کائنات کے تو قوانین کے مطابق تھی. کیا؟ خلقتانی نارو و خلقتہ من طین. اللہ تو اس کو سجدہ کراتا ہے جس کو بنایا مٹی سے، اور مجھے بنایا آگ سے. تو جیسے مٹی سے آگ افضل ہے ایسے ہی انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. ٹھیک ہے نا. جو لوگ ہوتے ہیں نا مکار و عیار، باتیں ان کی بڑی اصولوں اور قانونوں کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن عین وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے نا، عین اسی طرح دین سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آج سن لو فلاسفروں کی باتیں، بیٹھے نا دین کے سکالر بن کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تمام جہان سے زیادہ عقل کی باتیں کرنے والے. پتہ لگے یار یہ تو بھائی کوئی واقعی بھائی کوئی عقل والے ہیں. لیکن میرے آقا کیا فرمان ہے حدیث میں؟ فرمایا یہ لوگ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے کمان سے تیر نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل عقل مندی کیا ہے؟ قوانین نہیں، تابع داری. بھائی جب فرمان آ جاتا ہے قانون بدل جاتا ہے. بات کو سمجھو. قانون کب تک ہے؟ جب تک فرمان نہیں ہے. جب فرمان آئے گا قانون بدل جائے گا، جب حکم آئے گا قانون بدل جائے گا. یہ قانون، یہ حکم
کہ مٹی جو ہے مفضول ہے، نار افضل ہے، آگ افضل ہے، یہ اس وقت تک تھا جب تک سجدے کا حکم نہیں تھا۔ جب تیرے لیے سجدے کا حکم آ گیا تو سجدہ کر۔ حکم حاوی ہے سب قوانین پر، حکم حاوی ہے سب اصولوں پر۔ جب حکم آ جائے تو اصول ہی بے اصولی بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو میرے دوستو اس کو چاہیے تھا سجدہ کرتا، نہ کیا تو فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے۔ اب وہ عبادت کہاں گئی 6 لاکھ سال کی؟ بھائی اللہ نے ضائع نہیں کی، وہ اس کی نافرمانی نے ضائع کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب آ جاؤ دوسرے واقعے کی جانب، ٹھیک ہے؟ اب یہ ذہن میں رکھنا اللہ ظلم سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ انسان جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ بچتا ہے جنت میں اور اس میں، اور پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک عالم جس کا نام تھا، بغداد کا مشہور عالم نام تھا ابن سقا۔ کیا نام تھا؟ ابن سقا۔ اتنا بڑا عالم کہ پوری زندگی جتنے مناظرے کیے سب میں کامیاب ہوا، سب میں کامیاب ہوا۔ یاد رکھنا، انسان کو نہ عقل بچاتی ہے، انسان کو نہ صلاحیت بچاتی ہے، انسان کو نہ علم بچاتا ہے، انسان کو صرف رب کی ذات بچاتی ہے گمراہی سے، ٹھیک ہے نا جی؟ انسان کو رب کی ذات بچاتی ہے۔ اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہو اس کو اللہ کے لیے استعمال کرو، تب انسان بچتا ہے۔ اگر اس کو اللہ کی مخالفت میں استعمال کرنا شروع کر دو پھر تو گئی کہانی۔ تو اب میرے دوستو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ بھائی کون کون جانتا ہے حضرت ابو الحسن خرقانی کو؟ پورا ہندوستان جن کے ایک کرتے کا صدقہ ہے وہ حضرت ابو الحسن خرقانی۔ آپ بیان فرما رہے ہیں، یاد رکھیں اولیاء کے اندر کئی ہستیاں ہوتی ہیں، وہ مدرسوں کی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ مدرسوں کی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن ان کی باتیں مدرسے والوں سے اوپر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ علماء کو چاہیے صلحاء کے اوپر اعتراضات کرنے کے بجائے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات یہی علم انسان کو لے کے ڈوب جاتا ہے جب اس علم کے ساتھ تابعداری اور تقوی نہ ہو۔ اب ابن سقا بیٹھا ہوا تھا، بڑا عالم تھا نا بھائی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جامعہ نظامیہ بغداد میں۔ یہ وہی جامعہ نظامیہ ہے جہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 زانو ہو کر، کیا کر کے 2 زانو ہو کر اپنی نوجوانی کے عالم میں ابو الحسن خرقانی کے سامنے بیٹھے تھے اور ان سے فیض حاصل کیا تھا۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ اولیاء، انہوں نے فیض حاصل کیا تو کوئی ہستی ہوگی نا بھائی۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، خاصوں سے میں یہ باتیں نہیں کرتا کیونکہ خاص جانتے ہیں ابو الحسن کس کا نام ہے، جس کی خوشخبری حضرت بایزید بسطامی نے دی ہے اور فرمایا ہے کہ مجھ سے بھی 3 مرتبوں میں بڑا ہوا ہوگا۔ وہ ابو الحسن خرقانی بیان کر رہے ہیں، ابن سقا سن رہا ہے، لیکن میرے دوستو متکبر تھا، برداشت نہ ہوا کہ میرے سامنے کوئی بیان کرے۔ ارے بھائی کسی کو برداشت نہیں کرتا، اہل اللہ کو تو برداشت کر لو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی اپنے علم والوں کو علم والا اگر برداشت نہیں کرتا، ہم محفلوں میں جاتے ہیں نا تو ہمیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، اکثر میں نے نقیبوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نقیب کا اور خطیب کا رقیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ خطیب کو برداشت نہیں کرتا، بھائی خطیبوں اللہ والوں کو تو برداشت کر لو، وہ بھی نہیں تم سے برداشت ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ خطیب تو نہیں ہے، وہ تو بزرگ ہیں، قطب عالم حضرت ابو الحسن خرقانی۔ انہوں نے بات فرمائی، ابن سقا کو برداشت نہ ہوئی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت یہ جو بات آپ نے کی ہے نا یہ بدعت ہے۔ کیا بدعت ہے؟ آج ہمیں بھی اسی چیز کا تانے ملتا ہے نا، خوش ہوا کرو، یہ سن کے خوش ہوا کرو، کیونکہ یہ بات ابن سقا نے ابو الحسن خرقانی کو کہی تھی۔ آج اگر ابو الحسن خرقانی کے مریدوں کو کوئی کہے تو اس کا تعلق ابن سقا سے ہی ہوگا نا، بات نہیں آئی سمجھ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہنے لگا جی یہ بات بدعت ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو رنگ متغیر ہو گیا۔ اللہ والوں کی حالتیں ہوتی ہیں نا، تبدیل ہوتے وقت بھی نہیں لگتا۔
جمال سے یکدم جلال میں آ گئے، چہرے پر سرخی کے آثار نمودار ہوئے، اور فرمایا بیٹھ جا، تیری موت مجھے اسلام پر معلوم نہیں ہوتی۔ پھر گئی تلوار میرے دوستو، پھر گئی تلوار، کیا بچا؟ تیری موت مجھے اسلام پر معلوم نہیں ہوتی۔ بس یہ کہا اور کسی نے اشارہ کیا، کام ہو گیا، بیٹھ جا، کیوں اٹھا تھا تو؟ جب تلوار چل رہی ہو نا تو زد میں نہیں آیا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اگر کوئی دیکھنا چاہے نا، اخبار الاخیار کے پہلے صفحات پہ ہی آپ کا ذکر ہے، وہاں دیکھ لے۔ فرمایا میں تم میں تلوار کا سب سے زیادہ دھنی ہوں۔ کیا ہوں؟ تلوار کا سب سے زیادہ دھنی ہوں۔ اب بظاہر تو حضور غوث پاک جو ہے وہ میدان جنگ میں تو نہیں لڑ رہے، لیکن یاد رکھو ان کی تلوار کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے یہ بھی فرمایا تھا، میں وہ تلوار ہوں جو روم کے دروازے تک چلتی ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ بظاہر تو آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ آپ نے اپنی قبر انور سے، مزار انور کے اندر سے روحانیت کے ذریعے رومیوں کا قتل عام کیا۔ جب وہ آپ کے مزار میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں روم کے دروازے تک چلتی ہوئی تلوار ہوں، تو بات پھر سمجھ میں آئی۔ تو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ میں تم میں تلوار کا سب سے زیادہ دھنی ہوں، لہٰذا میری کاٹ سے بچو۔ اس کاٹ کا کیا مطلب ہے؟ میری مخالفت سے بچو۔ اب اس نے مخالفت کر لی تھی حضرت ابو الحسن خرقانی سے، تو بچ سکتا تھا؟ حضور نے فرما دیا مجھے تیری موت اسلام پر معلوم نہیں ہوتی۔ اب میرے دوستو آپ تو تشریف لے آئے خرقان شریف، بس وہ محل میں گیا ہے، سرکاری جو ہے عالم تھا، محل میں گیا ہے، وہاں پہ کہ یونان کا سفیر آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے میں نے یونان کے سفیر کو بلا دو، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اب جناب سفیر آ گیا، جی، اس نے کہا بات یہ ہے میں تمہارے بڑا کام آ سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا اسلام کی کافی ساری اندر کی باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں، تمہیں کافروں کو نہیں پتہ۔ میں نے قرآن بھی پڑھ رکھا ہے، میں نے حدیث بھی پڑھ رکھی ہے، میں نے فقہ بھی پڑھ رکھا ہے، میں اسلام کے بارے میں جانتا ہوں، کوئی رازداری کی باتیں بھی جانتا ہوں۔ جو میں کر سکتا ہوں نا اس سے تمہارا بڑا فائدہ ہوگا۔ اپنے بادشاہ کو کہو مجھے کوئی موٹی اماؤنٹ دے، میں تمہارے ساتھ چلوں۔ ہائے ہائے بدبختی، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب میرے دوستو وہاں جناب بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا، اس نے کہا بڑا قیمتی آدمی ہے، بڑا قیمتی آدمی ہے، لے آؤ، میں تو سونے میں تول دوں گا۔ جب یہ پہنچا ہے، اشرفیوں کے تھال اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ کہاں پہنچا؟ کافروں کے پاس۔ ڈوب نہیں مرا اس سے پہلے، کھایا اسلام کا، فائدہ کس کا کر رہا ہے؟ کافروں کا۔ ڈوب مرنا چاہیے تھا، میں یہ کہتا ہوں، شاید ڈوب مرتا تو کوئی خیر والی موت ہو جاتی، لیکن تلوار تو پڑ چکی تھی، خیر کیسے ہو سکتی تھی؟ تو میرے دوستو اب جناب وہاں پہنچتا ہے، اشرفیوں کے تھال نظر پیش کیے گئے اور جناب جو ہے استقبال کیے گئے، اور استقبال کر کے میرے دوستو جو ہے وہ ایک محل میں ایک شاہانہ پروگرام میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اس کا تعارف کرایا گیا کہ یہ جی فلاں ہے اور یہ جی ہمارے پاس آ گیا ہے۔ پھر باقاعدہ ایک تقریب منعقد ہوئی جس کے اندر اس نے اسلام سے پھر کے اور اس کے بعد یہودی مذہب کو یا عیسائی مذہب کو قبول کیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ تقریب منعقد ہوئی، قیمتی بندہ تھا نا، تو تقریب منعقد ہوئی۔ اب اس نے جتنی اشرفیاں ملی تھی وہ اٹھا کے اپنے کمرے میں ایک طرف کسی صندوق میں بند کر کے رکھ دیں۔ اب اس کے بعد میرے دوستو جو ہے اب اسلام کے خلاف میرے دوستو بولنا شروع کر دیا۔ تحریر و تقریر جو پہلے اسلام کے سپورٹ میں ہوتی تھی اب اسلام کی مخالفت میں ہو گئی۔ بندہ ساری عمر جنتیوں کے کام کرتا ہے، جنت میں اور اس بندے میں ایک ہاتھ کا فاصلہ بچتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ بدبختی میں جا پڑتا ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں وہیں کھڑا ہوں، یعنی اس سے باہر نہیں بات کر رہا ہوں میں کہ یہ شیطان بھی اسی طرح، بھئی شیطان تو پہنچی جنت میں گیا تھا لیکن پھر نکلا جہنم کا حقدار بنا۔ اب یہ ابن سقابی بالکل جنت میں اور اس میں بالکل حدیث کی تصدیق جو ہے نا بالکل اس کے اوپر آ رہی ہے، جنت میں اور اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ بچا، لیکن حقدار کس چیز کا بنا؟ جہنم کا۔ اسلام کے خلاف تحریر و تقریر شروع ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میرے دوستو ایسے لوگوں کے چند ہی روز ہوتے ہیں، بس چند روز گزرے اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بیماری میں مبتلا کیا۔ بعضوں نے کہا وہ بیماری کوڑھ تھی، کوڑھ ایک بیماری ہوتی تھی، بعضوں نے کہا وہ بیماری پیپ کے پھوڑے تھے جو اس کے جسم پر نکلے،
اور اس میں سے اتنی بدبو آنے لگی کہ لوگوں نے اس کے قریب آنا چھوڑ دیا. بادشاہ نے کہا بڑا قیمتی بندہ ہے، اس کو بچاؤ. بادشاہ نے، جو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے بڑی کوشش کر کے علاج کرا، سارے شاہی طبیب، لیکن میرے دوستو بیماری تھوڑا ہی تھی، عذاب تھا. بالآخر کچھ عرصے کے اندر وہ بیماری جیسے جیسے دوا ہوتی گئی ویسے ویسے بیماری بڑھتی گئی. اس کے جب بادشاہ نے دیکھا بھئی اتنی تکلیف میں مبتلا ہے کہ اب تقریر بھی نہیں کر سکتا اور تحریر بھی نہیں کر سکتا، اور اب ہمارا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی مخلص تو تھے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، اس کو بلوایا تھا، سونا چاندی بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن بس جتنا کام کرنا تھا اس نے کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جو ہے اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ بڑا اسلام کا وفادار تھا، اس کو جو ہے سزا دو. انہوں نے کہا جی کیا سزا دیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے، کیونکہ شیاطین ہمیشہ شیاطین ہی ہوتے ہیں. یاد رکھیں مومنین کا فائدہ مشترکہ ہوتا ہے، شیاطین کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اسے محل سے باہر نکلوا دو. محل سے باہر نکال دیا میرے دوستو. ایک کوڑی پہ جا پڑا اور جناب وہاں پڑا تھا لوگوں سے، جس اللہ کو نہیں مانتا تھا، جس کا انکار کر گیا تھا، اسی کا نام لے لے کے خیرات مانگتا تھا، مجھے روٹی کھانے کو دے دو. لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے، غیر مسلم بھی کہتے تھے اسے اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہم بھی عذاب میں آ جائیں گے. اسے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں دیتا تھا. ایک مسلمان جو بغداد سے یونان پہنچا تھا، اور اس نے اس کو اس بیماری میں بھی پہچان لیا تھا، کیونکہ اسی کے شہر کا عالم تھا، ہمیشہ جمعے پڑھاتے دیکھا تھا اس نے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو جو وہاں سے یہاں آیا، کہانی تو مجھے ساری معلوم ہے، لیکن اے ابن سکا تو قرآن کا حافظ تھا، کوئی تجھے آیت بھی یاد ہے قرآن کی؟ اس نے کہا اللہ نے میرے ناپاک سینے سے سارا قرآن اٹھا لیا، میرا سینہ اندھیرا ہو گیا، قرآن کا نور چلا گیا، لیکن ایک آیت اللہ نے مجھے ابھی تک یاد رکھوائی ہوئی ہے، وہ موجود ہے، باقی سارا قرآن اٹھ گیا سینے سے. کہا جی کون سی آیت؟ کہا کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بیچ دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے دوستو اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے. گو کہ شیطان انسانوں میں سے نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے تو اس کے واقعے میں بھی عبرت ہے. میرے دوستو ہمیں چاہیے ہمیشہ ڈرتے رہیں، نیکی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ کہیں ہماری قسمت کھل گئی ہے. حضرت بابا بلے شاہ کا قول ہے یا کسی بزرگ کا، انہوں نے بڑا پیارا سبق دیا سالکین کو، اور یہ سبق مجھ سمیت ہم سب کے لیے ہے. کس کے لیے؟ مجھ سمیت ہم سب کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ کتدی رو تے کمبدی رو، نیکیاں بھی کرتے رہیں اور کانپتے بھی رہیں، کہیں بدبختی ہمارا مقدر نہ بن جائے، اللہ نے کچھ ایسا نہ مقدر میں لکھ دیا ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو جائے جیسا ابن سکا کے ساتھ ہوا. تو میرے دوستو اس سے ڈرنا ضروری ہے. اب یہ بتا دوں کہ ایسی بدبختیاں جو آتی ہیں اس کی وجوہات جو ہے، یہ رسالہ کشیریہ تصوف کی مشہور کتاب ہے اور بہت جامع کتاب ہے. اس کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جب بندے کے اندر اور نیکیاں کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس میں جب جہنم، اس کے جنت اور اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ بچتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جہنم کی طرف معاملہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اگر اس نشانیوں کو کنٹرول کر لو گے نا میرے دوستو، تو ہو سکتا ہے کچھ بن جائے. اس کے اندر انہوں نے بدبختی کی علامات، یعنی اس کو کہتے ہیں بدبختی. بدبختی پہلے آتی ہے، پھر جہنم کا انسان حقدار بن جاتا ہے. تو بدبختی کے بارے میں انہوں نے فرمایا ما علامات الشقاوہ، کہ حضرت ابو بکر بن عثمان نے ابو عثمان حیری سے، اور انہوں نے حضرت محمد بن فضل کی طرف خط لکھ کر پوچھا کیا ما علامات الشقاوہ، شقاوہ یعنی بدبختی کی علامات کیا ہیں؟ تو انہوں نے خط کے جواب میں دیا ثلاثۃ اشیاء، یعنی 3 چیزیں ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں. پہلے یہ آئیں گی، اس کے بعد بندہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا اول یرزق العلم ویحرم العمل، فرمایا علم دیا جائے گا لیکن عمل سے محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا؟ علم دیا جائے گا لیکن عمل سے محروم ہو جائے گا. یعنی یہ علم دیا جائے گا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. یہ علم دیا جائے گا، داڑھی حضور کی سنت ہے،
فقہ حنفی میں تو واجب ہے، لیکن رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ علم ہوگا کہ ایک ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن میرے دوستو روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ نیک اعمال کا علم ہوگا لیکن نیک اعمال پر عمل نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ پہلی نشانی ہے بدبختی کی، یعنی پہلی کیا، ایک نشانی سمجھ لو۔ کون سی نشانی؟ ایک نشانی۔ ایک نشانی یہ ہے، یعنی یہ الگ الگ ہیں ساری۔ دوسری نشانی فرمایا یرزق العمل ویحرم الاخلاص۔ فرمایا بعض ایسے ہوں گے علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی مل جائے گی لیکن اخلاص سے محروم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اخلاص سے محروم ہوں گے۔ اخلاص کیا ہے؟ اپنے عمل کا خالص اپنے رب کی ذات کے لیے کرنا، اس سے محروم ہوں گے۔ فرمایا دوسرا بدبخت یہ ہوگا کہ عمل بھی کرے گا، علم بھی ہوگا لیکن اخلاص سے محروم ہوگا۔ اچھا نمبر 3 فرمایا کہ یرزق صحبت الصالحین، یرزق صحبت الصالحین۔ فرمایا اس کو اللہ والوں کی صحبت دی جائے گی، اس کو اللہ والوں کی صحبت دی جائے گی۔ وَيَتَحَرِمُ لَهُمْ، فرمایا کہ صالحین کی صحبت ملے گی لیکن ان کا احترام نہیں کرے گا، ان کا احترام کرنے کی توفیق سے محروم ہو جائے گا۔ یہ 3 نشانیاں یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہیں، یہ 3 نشانیاں۔ فرمایا اللہ والوں کی صحبت و سنگت نصیب ہوگی پر اس کو اللہ والوں کا ادب نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا میرے دوستو عمل کی زندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ اخلاص کی زندگی اختیار کرو، اور تیسری چیز جو اہم ہے اہل اللہ کے ادب و احترام کی زندگی اختیار کرو۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو 3 چیزیں یہ بدبختی کی علامت ہیں: احترام کا نہ ہونا، اخلاص کا نہ ہونا، عمل کا نہ ہونا۔ اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میرا بھی تو کوئی زندگی کا تجربہ ہوگا، میں جو اس راستے میں اتنا الحمدللہ سفر کیا، 25-26 سال گزارے، تو مجھے اپنے تجربے سے کیا حاصل ہوا کہ انسان جو ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا، اس کی نشانی کیا ہے، اور وہ بدبخت ہو جائے گا، اس کی نشانی کیا ہے۔ تو میں اس کو اپنے تجربے کا نچوڑ، اس ایکسپیرینس کا جو مجھے زندگی میں حاصل ہوا، میں نے الحمدللہ واقعی سفر کیا اس راستے میں۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے لوگ جناب گدی مل گئی تو پیر بن کے بیٹھ گئے، کسی نے کاغذ کے پرزے پر خلافت دے دی تو پیر بن کے بیٹھ گئے۔ میرے تجربے کا زندگی کے نچوڑ یہ ہے کہ جس بندے کے اندر اخلاص ہوگا، کیا چیز؟ اخلاص، یعنی جو مخلص ہوگا مرشد کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ نفاق میں ہوگا، یعنی دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، بالآخر میرے دوستو جنتیوں کے جنت میں اور اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور پھر بالآخر بدبختی عود کر جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ چیز یاد رکھو، اگر آپ مخلص ہیں اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ، میرا رب کرم نوازی کرے گا، لیکن اگر اندر کوئی اونچ نیچ موجود ہے تو پھر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بدبختی حاضر ہوئی ہے اور آگے وہی ہوگا جو حدیث میں فرمایا۔ اچھا اب اس حدیث کے دوسرے جز پہ بھی غور کر لیں، وہ یہ ہے، فرمایا انسان ساری عمر جہنمیوں کے کام کرتا ہے، جہنم میں اور اس میں کتنا فاصلہ بچتا ہے؟ ایک ہاتھ کا، لیکن پھر لکھا ہوا عود کرتا ہے اور میرے دوستو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بندہ جنتی عمل کرنے لگے تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ضمن میں بھی آپ کو دلیل کے طور پہ ایک واقعہ سنا دوں۔ اب یہ اذانیں بھی ہو رہی ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں آج اس کو مکمل کر لوں، بس تھوڑا سا 2-4 منٹ کے اندر نا اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ واقعات تو مجھے 3-4 یاد تھے لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا، ایک واقعہ تو میں ضرور سناؤں گا کیونکہ حدیث کا ایک جز میں نے مکمل کیا تو دوسرا بھی ضرور مکمل کروں گا تاکہ یہ بالکل کمپلیٹ ہو جائے درس۔ تو اب میرے دوستو کہ انسان ساری عمر جہنمی کا عمل، ایک ہاتھ کا فاصلہ، پھر جنتی۔ حضرت خواجہ محمد سعید صاحب ملتان والے رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر بزرگ، آپ تشریف لے گئے کسی علاقے میں، وہاں مرزائیوں کا، کس کا؟ مرزائیوں کا۔ یاد رکھیں مرزائی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب میرے دوستو آپ جس علاقے میں گئے وہاں تھا مرزائیوں کا ایک مناظر،
عمر تھی اس کی 70 یا 75 سال، اور اس نے اپنی زندگی کے کوئی 50 سال مرزائیت میں گزار رکھے تھے، اور مرزائیوں کا ایسا عالم تھا، ایسا مناظر تھا کہ بڑے سے بڑا مسلمان عالم کسی فرقے کا بھی اس کے پاس چلا جاتا وہ دلائل سے چت کر دیتا تھا۔ حضرت خواجہ محمد سعید صاحب چلے گئے، جو کہ عالم بھی نہیں تھے، صرف بزرگ تھے، عالم بھی نہیں تھے، صرف بزرگ تھے۔ آپ پہنچے تو اسے پتہ چلا آج تو کوئی ان پڑھ ہاتھ آ گیا۔ ہاں 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 ہاں، او بھائی، پڑھے لکھوں سے جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج تو ان پڑھ ہاتھ آ گیا، اور بندے بھی لاکھوں پیچھے ہیں، اگر اس ایک کو مرزائی کر لوں تو لاکھوں ہی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مختصراً اب وہ جناب، خیر وہ قصہ تو طویل ہے، لیکن مختصراً یہ پروگرام بنا کے کتابوں کا ایک انبار لے کے وہ آپ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آیا تو تھا چت کرنے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے عالموں کو چت کر دیا تھا۔ حضرت کی خدمت میں آیا، آ کے جیسے ہی آپ کے سامنے بیٹھا، آپ نے ایک توجہ والی نظر عنایت فرمائی۔ اللہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہی تو وہ نگاہیں ہوتی ہیں جب پڑھتی ہیں تو جہنمی جنتی ہو جاتے ہیں۔ ہاں دل صاف ہو، اعتراض نہ ہو۔ تھا تو کافر، تھا تو مرتد، لیکن حضرت کے بارے میں اعتراض تو کوئی نہیں تھا نا، بس ایک نظر پڑی ہے حضور کی، اور آپ نے توجہ جو عنایت فرمائی ہے نا میرے دوستو، کفر اور شرک کا تالا ٹوٹ گیا، ارتداد کا تالا ٹوٹ گیا۔ اور حضرت نے جو ہے فرمایا، تم مناظرہ کرنا یہاں میں، تم مناظرہ کرنا یہاں میں، اور جو نظروں سے ہرا دے اس سے کون مناظرہ کرے گا، جسے زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، ٹھیک ہے نا جی، بس نور ڈال دیا۔ تو عرض کرتا ہے حضور اے آپ نے جڑا کچھ ہونے دکھائے نا، ہن تا سرکار میں کو چانن مل گئے، ہن میں کو مناظرے دی ضرورت ہے۔ اب جناب حضرت کو کہنے لگا حضور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیں، مسلمان بھی فرمائیں اور مجھے اپنا مرید بھی کریں۔ حضور نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، مسلمان بھی ہوا، مرید بھی ہوا۔ حضور تقریباً 2 دن وہاں رہے، 1 دن پورا جہاں حضور تشریف لے جاتے تھے آپ کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور روتا تھا زاروں قطار۔ داڑھی سفید ہو چکی تھی، وہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، تو لوگ اس سے پوچھتے تھے بھائی کیا ڈٹھئی؟ وہ کہنے لگا جو دیکھا یہ بتا نہیں سکتا، بیان سے باہر ہے۔ میرے دوستو حضرت صاحب کے واپس آنے کی تیاری تھی، اور میرے دوستو موت آ گئی، اللہ نے اس کو وصال عطا فرما دیا۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایسی بھی کسی کی موت ہے جی، کسی کافر کی ہو کہ جو کافر ہو کے پھر مسلمان ہو جائے۔ تو میرے دوستو کیا ہوا، ساری زندگی برے عمل کیے، لوگوں کو برے مذہب کی دعوت دی، ارتداد کی اور کفر کی دعوت دی، لیکن میرے دوستو ساری زندگی انہی کی وکالتیں کرتا رہا۔ آخر میں کیا ہوا کہ اللہ والے کی ایک نظر پڑی اور شقی سے سعید ہو گیا، بس جہنم میں اور اس میں 1 ہاتھ کا فاصلہ بچ گیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا سبب بنایا، اپنے ولی کا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں آ کے اس کو جہنمی سے جنتی کر دیا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ میرے دوستو بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب بنیادی ایک مرکزی نقطہ، ٹھیک ہے نا، ساری باتیں ہو گئی، ثبوت دے دیا کہ لوگ خوش بخت سے بدبخت بھی ہو جاتے ہیں اور بدبخت سے خوش بخت بھی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مرکزی نقطہ جس پہ ہم حدیث کو مکمل کرتے ہیں، وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ جو لوگ اچھائی سے برائی کی طرف چلے جائیں نا، تو یہ نہ سمجھو وہ اللہ کے لکھے سے گئے، بلکہ ان کی خصلت ہی ایسی تھی، انہوں نے ایک پردہ بنا رکھا تھا۔ اور جو لوگ برائی میں تھے اور وہ پھر نیکی کی طرف آ گئے، تو اس میں اللہ کا فضل بھی سمجھو، اور یہ بھی سمجھو کہ اس کی خصلت ہی ایسی تھی کہ نیک برائی ساری عمر کرتا رہا، پر دل نے کبھی برائی کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہ خصلتوں کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ تبادلہ جو ہوا ہے میرے دوستو مقامات اور اعمال کا، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے جی؟ خصلتوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ یہی خصلتیں جو ان کی تھی اس کی وجہ سے آ کر آخری مقام پر ٹھہرے۔ اس مصرے کے ساتھ اس درس کو مکمل کروں گا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔